ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلہ قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ طلباء کرام بچے ہوتے ہیں جو قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے مدارس المدینہ ہی کے طلباء کرام ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ یقیناً شامل ہوتے ہوں گے اور مدنی قاعدے کی ان تختیوں کو ہمارے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قاعدے کی ہم کم و بیش 18 تختیاں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 19 زائد الف کے اس سبق کا آغاز کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنے مدنی قاعدے کھول لیجئے اور سبق نمبر 19 آج ہمیں اس سبق کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ زائد الف ہے کیا؟ زائد الف کیسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے جو اس مدنی قاعدے کے سبق نمبر 19 میں موجود ہے۔ سب سے پہلے 6 کلمات آپ کو نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں نا آپ کو 6 کلمات، لاکنہ سے لے کر انا تک۔ ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ تو وقف میں ہمیں الف پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، کیا کرنا ہے؟ وقف میں ہمیں الف پڑھنا ہے، اور ملا کر پڑھنے میں یعنی جب یہ آیت کے درمیان میں کلمات ہوں گے تو اس وقت ہم جب پوری آیت پڑھ رہے ہوں گے اور یہ کلمات درمیان میں آ رہے ہوں گے تو ہم الف زائد الف نہیں پڑھیں گے، وقف کی صورت میں پڑھیں گے۔ تو ان 6 کلمات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے ہم کہیں گے وصل یعنی ملا کر پڑھنا، واو صاد لام، اس کو کہتے ہیں وصل۔ وصل کا مطلب ہے ملانا۔ اور دوسرا کہیں گے وقف، وقف کا مطلب ہے رکنا۔ صحیح ہے؟ آئیے پہلے وصل میں پڑھتے ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصل لیکن، ہاں وصل میں ہم نے الف کو نہیں پڑھا، اب وقف پڑھیں گے، اور وقف میں الف کو پڑھیں گے۔ وقف لیکن، جی ہاں۔ آگے ہے وصل الظنون، وقف الظنون، جی ہاں۔ آگے ہے وصل الرسول، وقف الرسول۔ اب آگے پڑھیں گے وصل السبیل، وقف السبیل۔ آگے وصل قواریر، وقف قواریر۔ آگے ہے انا، صحیح ہے؟ انا پورے قرآن میں کئی مقامات پر آتا ہے، صحیح ہے نا؟
بہت سارے مقامات پر، اس میں ایک سورہ کافرون میں بھی آتا ہے نا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، صحیح ہے نا؟ تو انا کو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کے الف کو نہیں پڑھیں گے وصل کی صورت میں، ہاں وقف کی صورت میں پڑھیں گے، اگر وقف کریں گے تو پڑھیں وصل انا، وقف انا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ 6 کلمات تو زائد الف کے ہم نے وصل اور وقف میں پڑھ لیے۔ اب ہم پوری تختی کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھ لیجئے، أَفَإِن مَّاتَ أَفَإِن مِّتَّ لَإِلَى اللَّهِ لَإِلَى الْجَحِيمِ لِشَيْءٍ مَلَئِهِ أَن تَبُوءَ وَلَأَوْضَعُوا لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَنْتُمْ مِنْ نَبَإِ وَمَلَئِهِمْ ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَّدْعُوَ لِيَرْبُوَ فِي لِيَبْلُوَ وَنَبْلُوَ قَوَارِيرَ۔ اگلے صفحے پر بھی 5 کلمات لکھے ہوئے ہیں زائد الف کے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ۔ اب دیکھیں یہاں پر عرض کیا جیسے کہ میں نے زائد الف، تو زائد الف سے مراد نہیں کہ یہاں پر زائد الف ہے، یعنی زائد الف ہی کے سبق میں یہ 5 کلمات آئے ہیں، اور یہاں ان کلمات میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے پیارے بچوں کہ علیکم الانا میں جو انا ہے یہ زائد الف نہیں ہے، یہ زائد الف نہیں ہے، لہذا اس کو پورا ہی پڑھنا ہے، انا ملا، صحیح ہے؟ دوبارہ پڑھ لیں، علیکم الانامل اناسیہ انابو للانام من اناب۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ زائد الف ہی کی تختی میں یہ 5 کلمات لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ، اس فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ پہلے تو ہم نے زائد الف کے بارے میں سمجھا کہ جس الف پر گول دائرہ ہو اس کو زائد الف کہتے ہیں، ایسے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں ان 5 کلمات میں بعض اوقات مسٹیک یہ ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی زائد الف ہے، جبکہ اس کے اوپر گول دائرے کی نشانی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ زائد الف نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ الحمدللہ ہم نے اپنے سبق نمبر 19 کو ختم کر لیا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے قرآن پاک کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلے سلسلے میں 29ویں پارے کی سورہ ملک کا اختتام کر لیا تھا، مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج ہم جو سورت پڑھیں گے وہ 30ویں پارے کی سورہ نبا ہے، اما یتساءلون۔ ہم نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے تلاوت کی فضیلت رسالے کے اندر صفحہ نمبر 12 میں اچھے مدنی پھول ہیں، ان میں سے ایک مدنی پھول آپ کی جانب بڑھاتا ہوں۔ با وضو قبلہ رو، اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں با وضو تو لازمی ضروری ہے، بغیر وضو کے تو ہم قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو با وضو قبلہ رو، قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہو، اور ہو سکے تو اچھے کپڑے پہن لیں، صحیح نا، ورنہ کم سے کم میلے کپڑے نہ ہو، اور ہو سکے تو خوشبو بھی لگا لیں، عطر بھی لگا لیں، اور پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی لطف و مزہ آئے گا۔ آئیے سورہ نبا، یہ 30ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کی کچھ آیات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عما يتساءلون. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عما کی میم پر غنہ کریں گے. یتسا مد متصل کا قاعدہ ہوگا، الون مد عارض کا قاعدہ ہوگا. ایک بار پھر پڑھ لیں. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عما يتساءلون. عَمَّ عین کی آواز آئے گی، صحیح ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عما يتساءلون. اگلی آیت عن النبأ العظیم. عن النبأ العظيم. پیارے بچوں، عنین نون کے ساتھ مل رہا ہے، یہاں پر غنہ بھی کریں گے، تشدید ہے. عنین نبأ ال، صحیح ہے، حمزہ ہے، نبأ ال. آگے ہے عظیم، عین ہے پھر وا ہے، عظیم. دوبارہ پڑھ لیں. عن النبأ العظیم. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. آیت نمبر 4. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ولم نجعل الأرض مهادا. الحمدللہ عز و جل. آج ہم نے 6 آیات کریمہ سورۃ النبا کی تلاوت کرنے کی کوشش کی، اس کی ادائیگی کو درست کرنے کی کوشش کی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس دعا پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے اچھے مخارج کے ساتھ اور قرآن کریم کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.